السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 ہے اور سورہ الحجر ہے، اور اس کی آیت آج الحمدللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ لفظی ترجمہ وما اور نہیں، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر، ولہا اور اس کے لیے، کتاب معلوم نوشتہ ہے، معلوم یعنی مقرر۔ ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون۔ ما نہیں آگے جا سکتی، تسبق یعنی سبقت کر سکتی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما اور نہ، یستأخرون حمزہ خارا تاخیر کر سکتی ہے۔ اصل میں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آ کر اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تو لوگوں کو اپنے مشغلوں سے فرصت ہی نہ تھی کہ وہ دین کی طرف آئیں۔ بار بار کوشش کے باوجود وہ لوگ سن کر نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے ڈانٹ پلائی کہ جب یہ مر کر ٹھکانے لگیں گے تو پھر جلد ہی پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو دین کی طرف بلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خاتون خانہ کو قرآن کے لیے بلائیں تو وہ کیا کہتی ہیں کہ کچن سے ہی فرصت نہیں۔ یہی مسئلہ تھا اس دور کے اسلام قبول نہ کرنے کا، اور آج بھی یہی چیز کیا ہے، روکے ہوئے ہے۔ یعنی زندگی کا مقصد ہم نے کھانا پینا سونا، یا بیٹھ کر گپ شپ لگانا، یا بازاروں میں فضول گھوم لینا، بس اس ٹائپ کی ہم لوگوں نے بھی اپنی مشغولیات بنا رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو زیادہ کھانے والا ہو، رات کو گدھے کی طرح سوئے، دن کو کام میں پھنسا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے منصوبے بنائیں۔ یعنی ہر قوم کے بارے میں پہلے سے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ قوم کیا کرنے والی ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ پھر کسی بھی بستی کو فوراً ہی ہلاک نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہے، مہلت دی گئی۔ اور یہاں پہ کتاب معلوم سے مراد ایسا مقرر وقت جو صرف اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت تک قوم کو مہلت دی جائے گی۔ ویسے بھی اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب لانے سے پہلے حجت قائم کرتا ہے، یعنی کوئی اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتا یا کرتا، اور نہ ہی چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ مہلت ایسے ہی اقوام کو دیتے ہیں، پھر افراد کو، اور جو فرد اور قوم اپنی اس مہلت پر فائدہ نہیں اٹھاتی، اطاعت کی طرف نہیں آتی، تو پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، یا ایہا الذی اے وہ شخص، نزلہ نون زا لام اتارا گیا، علیہ جس پر، الذکر ذکر یعنی قرآن، انکا یقیناً تو، لمجنون جیم نون نون البتہ مجنون ہے۔ یہاں پہ وقالو اور انہوں نے کہا، تو یہ کون ہے، اشارہ سرداران قریش کی طرف ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات تو کیا ہم 10 باتیں مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کلمہ توحید کا اقرار کر لو۔ اس پر قریش کے سردار تلملا اٹھے، کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اور اس کے چند عجیب قسم کے خبط میں مبتلا ہیں، تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خبط سوار نہ تھا، بلکہ وہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے خبط یعنی دیوانگی اور جنون قرار دیا۔ مادہ پرست اور ظاہر پرست لوگوں کو یہ بات ہرگز سمجھ نہ آئی۔ آج بھی انسان اپنے گھر وطن سے محبت کرے تو لوگ اس کو یہی خطاب دیتے ہیں، یہی تو سنت انبیاء ہے، یہ تو وہ ٹائٹل ہے جو انبیاء السلام کو دیا گیا۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، لو ما کیوں نہیں، تأتینا لاتے تم ہمارے پاس یعنی اتارتے، بالملائکۃ فرشتوں کو، ان کنت اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، تو کسی دن ہمیں بھی فرشتے لا کر دکھاؤ۔ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تو آپ گواہ کے طور پر ان کو کیوں نہیں لاتے؟ اور نمبر 2 کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں تو پھر ہم نے بالکل ہرگز نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے رہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں لیتے ہم لے کر آتے ہماری طرف۔ تو یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو اپنے پاس یعنی اللہ سے کہہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔ تو یہاں تک ہمارا لیسن ہے، آیت نمبر 7 تک۔ آپ لوگ اسے ضرور آگے شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ بناتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔